بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. معزز سامعین کرام، حاضرین و ناظرین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے سامنے کچھ تصوف کے بارے میں بات کرنی ہے اور اس کا آغاز ہم کریں گے نفس سے. معزز سامعین کرام، نفس جو ہے یہ نون کی فتحہ اور فا کی کسرہ کے ساتھ نفس، اور اس کو اہل تصوف کیا سمجھتے ہیں؟ جب نفس مراد دیا جائے تو بعض لوگ اس کو انسان کے جسم پہ قیاس کرتے ہیں، مگر اہل تصوف اس سے مراد نفس الشیء یعنی کسی چیز کا وجود، وہ اس کو قرار نہیں دیتے، بلکہ نفس سے مراد جو ہے وہ آدمی کے اندر اوصاف رذیلہ جو ہیں، جو اس کے برے اخلاق ہیں، برے اوصاف ہیں، اس سے وہ مراد لیتے ہیں. صوفیہ کرام کی ایک اپنی زبان، اپنی اصطلاحات ہیں، اور وہ ان اصطلاحات کے کو وہی آدمی جانتا ہے اور جو تصوف کی طرف مائل ہوتا ہے. تصوف کے اندر جو ہے وہ آدمی کے اندر کچھ ایسے اوصاف ہوتے ہیں جو تقوی اور ایمان کی مل جانے کی وجہ سے آدمی کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اصل میں دیکھا جائے تو قرآن نے جس کو تزکیہ نفس کہا ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کو احسان کہا گیا ہے، اور صوفیہ کی زبان میں اس کو تصوف کہا گیا ہے. آدمی کے اندر اس کے تزکیہ نفس کی وجہ سے، تصوف احسان کی وجہ سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جب ایمان کی حالت میں، اس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہے، وہ اولیاء کاملین وہ ہیں کہ جو ایمان اور تقوی کے اندر پرفیکٹ لوگ ہیں. جب ایمان اور تقوی ملتا ہے تو الذین آمنوا، وہ ایمان والے، وکانوا یتقون، صاحب تقوی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے اور جس کو تصوف کہا جاتا ہے، جس کو روحانیت کہا جاتا ہے. تو اہل تصوف جو ہیں ان کے نزدیک نفس سے مراد آدمی کے وہ اوصاف رذیلہ ہیں، وہ برے اوصاف ہیں جو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور اگر برے اوصاف سے مراد کیا ہے؟ اوصاف جو برے اوصاف ہوں، جو بری جو ہے وہ خصلتیں پیدا کرتا ہے، اس کے بھی دو ہے وہ اقسام ہیں. ایک وہ برے اوصاف ہیں، اخلاق رذیلہ ہیں، جن کی کو انسان اختیار کرتا ہے، اور جس طرح احکام شرع کی مخالفت ہے، معصیت ہے، اور اس کی جو نفی ہے وہ نہیں کے ساتھ، تحریمی کے ساتھ، تنزیہ کے ساتھ کی گئی ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو ہے ہی اوصاف رذیلہ ہے، جو خود جو ہے بذات خود ہی وہ رذیلہ اور برے اوصاف ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اوصاف رذیلہ سے تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، غصہ ہے اور عدم برداشت وغیرہ. یہ وہ چیزیں جو انسان کے اندر آتی ہیں، اس کے اندر آنے کی وجہ سے اس کے نفس کو تقویت ملتی ہے، اور وہ برے اوصاف اس کے اندر آتے ہیں تو وہ نفس رذیلہ بن جاتا ہے، نفس لوامہ. اور قرآن کریم نے بھی نفس کی اقسام کو بیان کیا ہے، وہ تینوں اقسام انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ ایک نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. لیکن آج چونکہ بات ہوگی کہ نفس کیا چیز ہے. نفس انسان کے جسم کا ایک جز ہے، اور اس کے ساتھ روح بھی انسان کے اندر ہے. روح ایک لطیف چیز ہے. نفس کے اندر بھی لطف کے لطافت کے جو اثرات وہ پائے جاتے ہیں. اسی لیے نفس جو ہے جب مغلوب ہوتا ہے تو روح کو تقویت ملتی ہے. اور نفس کو مارنا مقصود نہیں ہوتا، چونکہ اگر نفس مر جائے تو پھر وہ حقیقت ختم ہو جاتی ہے، پھر معرفت نصیب نہیں ہوتی. اس لیے نفس مارا نہیں جاتا، بلکہ نفس کو جو ہے وہ مغلوب کیا جاتا ہے. ایک نفس ہے، یہ بھی انسان کے جسم کے اندر ہے،
اور نفس جو ہے یہ اوصاف رذیلہ، اخلاق رذیلہ اور برے عادات کا محل ہے، اور روح جو ہے یہ لطیف چیز ہے، یہ اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کا محل ہے۔ اور یہ دونوں روح اور نفس آپس میں ایک دوسرے پر غالب آتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ دونوں ایک دوسرے پہ غالب آ جائیں، نفس غالب آ جائے، اوصاف رذیلہ غالب آ جائے، تو ترقی، روحانیت کی ترقی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مگر اگر یہ روح غالب آ جاتا ہے تو روح چونکہ ایک لطیف چیز ہے اور روح کے اندر اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں، جب وہ نفس پہ غالب آ جائے تو پھر نیکی کے لیے راستے آسان ہوتے ہیں، اسباب پیدا ہوتے ہیں، زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ جس طرح زبان چکھنے کا محل ہے، کان سننے کے محل ہے، اور ہاتھ جو ہے یہ لمس کا محل ہے، پکڑنے کا محل ہے، اور ناک جو ہے یہ سونگنے کا محل ہے، یہ سارے جس طرح ان حواس خمسہ کے محلات ہیں، اسی طریقہ سے نفس جو ہے یہ اوصاف رذیلہ کا مال ہے، اور روح جو ہے یہ اوصاف حمیدہ کا مال ہے۔ روح اور نفس کا جو مجموعہ ہے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو انسان جب روح کو غالب کر لیتا ہے، روحانیت کی ترقی کا جو ہے وہ اس کے اندر ترقی پا لیتا ہے، تو پھر اس وقت انسان کامل بنتا ہے۔ یہ نفس اور روح کی حقیقت ہے۔ نفس جو ہے یہ اوصاف رذیلہ کا محل ہے، اور روح جو ہے یہ اوصاف حمیدہ کا محل ہے۔ لہذا روح کو تقویت تب ملے گی جب ہم وہ اوصاف اپنائیں گے۔ سچائی کا اوصاف ہے اور سخاوت کا اوصاف ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نرمی ہے، صبر کے اوصاف ہیں۔ ان ساری چیزوں سے، سچائی سے، صبر سے، نرمی سے، علم سے اپنے آپ کو جب مزین کریں گے تو روح کو تقویت ملے گی۔ اس لیے نفس اور روح کا جو تعلق ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک انسان بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں روحانیت کی طرف مائل ہونے کی اور ہماری جو باطنی کیفیات ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں اہل تصوف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کے اندر جب رقت پیدا ہوتی ہے تو زبان میں چاشنی ہوتی ہے، دعا میں تاثیر ہوتی ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین نرم دل کو پسند فرماتا ہے، تبسم کرنے والے چہرے کو پسند کرتا ہے، سخاوت کرنے والے ہاتھوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری روحانیت ترقی کے لیے سب اسباب ہیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کے ہمارے لیکچر کے اندر جو ہے وہ نفس کی اقسام جو قرآن نے بیان کی ہیں وہ ان کے متعلق اور ان کے اوصاف اور ان کی تعریف بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔